شهر التوبة والغفران مرحبا بك. میرے اور آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنے کے لیے؟ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے رمضان کی مکمل تیاری کے ساتھ. بہت بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بہت ہی برا ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا لیکن اس کے باوجود وہ روزے رکھنے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے اور اللہ کو راضی نہ کروائے اور جنت میں داخل نہ ہو. اهلا وسهلا يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا، بہت ہی نعمتوں والا بس چند دن دور ہے، یعنی تھوڑے ہی دن باقی ہے. الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہے آج کا ہمارا یہاں پر ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ ریڈی فار رمضان. رمضان کی تیاری کے لیے رکھا گیا. میری بہنوں مجھے بتائیے اس ٹاپک کے یہاں پر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ریڈی فار رمضان کا جو ٹاپک رکھا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں. رمضان المبارک کی تیاری مکمل تیاری کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو. مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو میری بہنوں یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان کی تیاری مکمل کریں. اس کے بعد میری بہنوں میں ایک مثال کے ذریعے اپنے اس موضوع کی طرف آتی ہوں. تو میری بہنوں سب سے پہلی مثال یہ سمجھیے کہ میرے اور آپ کے گھر پر اگر کوئی ایونٹ، اگر کوئی فنکشن ہوتا تو ہم اس کی تیاری کب سے کرتے؟ سب کے گھر میں ہوتا نا ایونٹ، سب بولیے کتنے دن پہلے سے کرتے؟ 1 دن پہلے سے، 2 دن پہلے سے، 3 دن پہلے سے؟ نہیں، بہت خاص فنکشن کی تیاری بہت دن پہلے سے کرتے نہیں کرتے. ہم اس تیاری کے اندر بھی 2 طرح کی تیاریاں کرتے. ایک فنکشن کی تیاری کرتے اور دوسری تیاری مہمان کے آنے کی تیاری کرتے نا. تو میری بہنوں میرے اور آپ کے درمیان ایک بہت ہی خاص، بہت ہی بڑا مہمان رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس کی تیاری مجھے اور آپ کو کتنی کرنی ہے؟ کب کرنی ہے؟ اس کی تیاری کتنی کرنی ہے مجھے بتائیے. بہت تیاری کرنا ہے میری بہنوں. جس طریقے سے ہم دنیا کے مہمان کی تیاری بہت کرتے ہیں تو میرے اور آپ کا ایک خاص مہینہ، بہت ہی مبارک مہینہ رمضان آنے والا ہے جس کی تیاری مجھے اور آپ کو کتنی کرنی ہے؟ بہت تیاری کرنی ہے. میری بہنوں مجھے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے یا پھر ہم سب ہماری زندگیوں میں کتنی مرتبہ رمضان آیا اور چلا گیا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی تیاری رمضان کے پہلے سے کیے؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ کیا ہم نے کبھی رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیے؟ ہرگز نہیں. لیکن میری بہنوں آپ آج یہ وعدہ کریے، عہد کریے یہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کرنی ہے. کرنی ہے یا نہیں؟ میری بہنوں رمضان کی تیاری کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا ہے. جنت حاصل کرنا ہے یا نہیں؟ سب کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سب. بہت بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بہت ہی برا ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا
لیکن اس کے باوجود وہ روزے رکھنے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے اور اللہ کو راضی نہ کروائے اور جنت میں داخل نہ ہو، بہت بد نصیب ہے وہ۔ میری بہنوں، فیصلہ آپ کا ہے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، خوش نصیب بننا ہے یا بد نصیب بننا ہے۔ آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں یا بد نصیب بننا چاہتے ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خوش نصیب کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا بد نصیب کی لسٹ میں نام لکھوانا؟ کیا آپ تیار ہیں اس رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنے کے لیے؟ کتنے تیار ہیں؟ سب تیار ہے۔ تو میری بہنوں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی مکمل تیاری کے ساتھ۔ یہ تو تمہید ہوئی۔ میری بہنوں، مجھے بتائیے، میں اور آپ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر فائدے کے کرتے ہیں؟ اگر کچھ بھی ہمارا کام ہو تو یہ دیکھتے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، مجھے اس کام سے کیا ملنے والا ہے۔ تو میری بہنوں، رمضان کا فائدہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو فضیلت جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے لیے میرے اور آپ کے اندر رمضان میں کیا رکھا ہے، رمضان کے ذریعے مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ فضیلت جاننا ضروری ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ کے سامنے فضیلت رکھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ سٹیمپ کی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ کیا کیا؟ چن لیا۔ ہم اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے چن لیا ہے کہ میری بہنوں، میرے اور آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے چن لیا ہے کہ میری بہنوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، قیام رمضان میں تھے، تراویح میں تھے، ہمارے ساتھ افطاری میں تھے اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل تھے، لیکن اس سال وہ نہیں رہے۔ اس سال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روح پرواز کر گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میری بہنوں جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم رکھا۔ اللہ کے ہم چنندہ بندے اسی لیے میری بہنوں کہ کئی لوگ جو آج صرف ان کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، جو صرف آکسیجن پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو بستر مرگ پر ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم بنایا۔ ہم اللہ کی توفیق سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی چنندہ بندے نہیں ہیں؟ بے شک۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو میری بہنوں، اب چلتے ہیں رمضان کی فضیلت جاننے کی طرف۔ تو سب سے پہلی فضیلت رمضان کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا، مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ ایک پورے ورلڈ کو ایک بہت بڑا گفٹ، ایک بہت بڑا تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو چن لیا۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا سلیکشن کیا۔ سب سے پہلی فضیلت بولیے، اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے میری بہنوں جو میرے اور آپ کی دستور حیات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو میرے اور آپ کی قانون زندگی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جب میرے اور آپ کے صحابہ پڑھتے تو اتنا روتے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق بدل ڈالی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو اتنا روتے اور اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے، جلاء حزنی وذہاب ہمی،
اے اللہ میں جب بھی اس قرآن کو پڑھوں تو میرے پورے ٹینشن ختم ہو جائے. میری بہنوں لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم کو کوئی ٹینشن آتا تو ہم قرآن پڑھتے, قرآن کی تلاوت کرتے؟ نہیں. میری بہنوں میرا اور آپ کا ٹینشن کس میں ہے؟ میں اور آپ جب ٹینشن میں آتے یا غم میں ہمارا کوئی غم ہوتا تو ہم فون پر یوٹیوب پر سرچ کرتے. کیا سرچ کرتے؟ سیڈ سانگس, سیڈ پوئٹری. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی کو جب کوئی ٹینشن آ جاتا تو آپ قرآن کی طرف جاتے, قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ کا غم ہلکا ہو جاتا. میری بہنوں اگر آپ پریشان ہیں, ٹینشن سے دو چار ہیں تو قرآن اٹھائیے اور ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیے کہ میرا اور آپ کا رب نے اس کے اندر کیا پیغام بھیجا ہے, تو ہمارے ٹینشن ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو جائیں گے. تو میری بہنوں یہ سب سے پہلی اور بڑی فضیلت تھی. یہ قرآن کی کون سی فضیلت تھی؟ پہلی اور سب سے بڑی فضیلت ہے میری بہن. اور یہ قرآن کو میری بہنوں اپنا بنا لو. قرآن کو کیا کرنا ہے؟ اپنا بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن اور روزہ انسان کے لیے, بندوں کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن. میری بہنوں جب قیامت کا دن ہوگا, جب اللہ کی عدالت میں آپ کو پیش کیا جائے گا, اللہ کی ہائی کورٹ میں آپ کو پیش کیا جائے گا, ایسی حالت میں آپ پریشان ہوں گے, تو ایسی حالت میں آپ کا لائر, آپ کا وکیل بن کر آئے گا یہ قرآن, اور یہ روزہ آپ کا وکیل بن کر آئے گا. روزہ کیا کہے گا اللہ کے پاس آ کر؟ روزہ کیا کہے گا؟ انی منعتہ الطعام والشہوات. اے اللہ میں اس کو کھانے سے پینے سے روکا رکھتا تھا, اے اللہ تو اس کی سفارش قبول فرما اور اس کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. پھر قرآن آئے گا اور قرآن کیا سفارش کرے گا؟ انی منعتہ النوم باللیل. اے اللہ میں اس کو سونے سے روکا رکھتا تھا, یہ جاگ کر راتوں رات تیری تلاوت کرتا تھا, اے اللہ اس کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو میری بہنوں قرآن کو اپنے راتوں میں جگ کر اس کی تلاوت کرنے والیاں بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے بدلے آپ کو معاف کر دے گا. تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. قرآن کو ایسے نہیں پڑھنا ہے یعنی کمپٹیشن لگا کر یا پھر اس کو صرف ختم کرنا نہیں ہے, بلکہ قرآن کو ایسا پڑھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے, بلکہ اللہ نے اس کے اندر کیا پیغام بھیجا ہے وہ سمجھ کر پڑھنا. قرآن کیسا پڑھنا ہے بولیے ذرا, سب بولنا. سب سن رہے نا, سب سن رہے نا, تو سب بولنا. کیسا پڑھنا ہے قرآن کو؟ قرآن کو سمجھ کر اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پڑھنا ہے میری بہن. اسی طرح اس رمضان کی یہ پہلی فضیلت تھی. کیا تھی پہلی فضیلت؟ یہاں والے بھی بولنا. قرآن کو اس مہینے میں اتارا گیا. اب دوسری فضیلت اس رمضان کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس کے پورے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے 2 شرطیں بتائی. کیا 2 شرطیں؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. میری بہنوں ہندو بھی روزہ رکھتے نا, غیر مسلم بھی روزہ رکھتے, 24 گھنٹے کا رکھتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول کرتا؟ بالکل نہیں. کیوں؟ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا, اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو میری بہنوں ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ احتساباً, ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے. یعنی روزہ رکھنا ہے جی رکھ لیے, ہمارے امی رکھتے, گھر میں ابو رکھتے, دادا رکھتے, دادی رکھتے, سب رکھتے, اسی لیے میں بھی روزہ رکھتی, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا روزہ؟ بالکل نہیں. روزہ اس مقصد سے رکھنا ہے, ثواب کی نیت سے رکھنا ہے. 2 شرطیں کیا ہے ذرا بتائیے؟ پہلے ایمان کے ساتھ, دوسرا ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے. جو ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روتے گڑ گڑاتے, اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر دے. تم بول رہا اس کی شرط کیا ہے؟
ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھنا ہے. یہ دوسری فضیلت ہے میری بہنوں. چلتے ہیں تیسری فضیلت کی طرف. اس رمضان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. میری بہنوں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کیوں کھولتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو؟ مجھے بتائیے. دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اعمال کو قبول کرنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں قبول نہیں کرتا دعائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کھول دیتا ہے تاکہ میرے بندے اور شوق سے اور ذوق سے عبادت کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. مجھے بتائیے جہنم کے کتنے دروازے؟ کتنے؟ جہنم کے کتنے دروازے؟ جہنم کے کتنے دروازے؟ جنت کے کتنے؟ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے. اللہ تعالیٰ جہنم کے مکمل 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے مکمل 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. وسلسلت الشیاطین، اور پھر شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو بھٹکاتا ہے، جس نے اللہ سے وعدہ کیا میں تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتے رہوں گا. اللہ تعالیٰ اسی کو قید کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ لگائیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تیاری کے پورے موقع آپ کو بنا کے دے رہا. گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو کھول دیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیتا اور شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری تیاری کے ساتھ آپ کو رمضان عطا کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے مجھے اور آپ کو کتنی تیاری کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا آپ کو پورا انتظام کر کے ایسا ماحول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پوری نیکی کا ماحول اور گناہوں سے بچنے کا ماحول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کیا مجھے اور آپ کو تیاری نہیں کرنی ہے؟ آگے بڑھ کر نہیں کرنی ہے؟ تیاری رمضان سے پہلے نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے، بالکل کرنی ہے میری بہن. یہ رمضان کی کون سی فضیلت تھی؟ تیسری فضیلت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اسی طرح میری بہنوں ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنا کے رکھا. کون سا دروازہ ہے؟ نام سبھی جانتے، ریان، باب الریان. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں لعلکم تتقون، تقوی کے ذریعے. میری بہنوں جو تقوی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. میری بہنوں مجھے بتائیے آج ہمارے ماحول میں سٹیٹس کا بہت رول ہے نہیں؟ ہائی سٹیٹس والوں کو ہم کیسا دیکھتے ہیں اور ہائی سٹیٹس والوں سے بات کرنا بہت پسند کرتے نہیں؟ لو سٹیٹس والوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے نا. لیکن سنو اللہ کے نزدیک سٹیٹس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک ہائی سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو اپنے روزوں کو تقوی کے ذریعے، اپنے روزوں کو متقی والا، تقوی والا روزہ بنا لو. کل قیامت کے دن آپ کو باب الریان سے پکارا جائے گا تو فرشتے اور تمام لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو روزے دار ہے، یہ تو روزے دار ہے، یہ تو روزے دار ہے. اللہ اکبر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو مرتبہ مل جائے؟ نہیں چاہتے میری بہنوں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو آپ رمضان کی تیاری رمضان کے لیے رمضان سے پہلے کرنا ہے. کریں گے آپ سب انشاءاللہ. تو یہ رمضان کی کون سی فضیلت تھی؟ تیسری فضیلت تھی. اب چلتے ہیں رمضان کی چوتھی فضیلت کی طرف. رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میری بہنوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اجر بے حساب رکھا. کتنا رکھا بولو؟ بے حساب رکھا، جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ تعالیٰ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ہر عمل کے لیے ایک حساب رکھا، لیکن اللہ نے روزے کا کتنا حساب لکھا؟
بے حساب اللہ نے اس کا اجر لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بے حساب اجر لکھا. اللہ نے کیا کہا؟ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور اس کا اجر کون دینے والا ہے؟ میں میری بہنوں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں. ہماری ایم ایل اے کون ہے؟ کون ہے؟ کویتا ہے. اگر آپ کویتا کا کوئی کام کر دے یا پھر وہ آپ سے بولے کہ یہ کام کر دو بدلے میں آپ کو یہ دوں گی، تو آپ اس کا کام کریں گے. امید کتنی رکھتے؟ ارے کویتا ہے کچھ تو بہت بڑا دے گی نا. امید کتنی رہتی؟ بڑی رہتی. اچھا وہی بات اگر سی ایم بولے کہ میرا کام کر دو میں آپ کو کچھ دوں گا، وہ تو امید کتنی رہتی؟ اس سے بڑی رہتی. یہ تو ایم ایل اے، وہ تو سی ایم ہے نا، اس سے بڑھ کے. اور اگر پی ایم بول دے اس سے بڑی امید رہتی. تو اسی طرح میری بہنوں رمضان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے روزے کا اجر دینے والا ہے. سوچو اندازہ لگاؤ کتنا اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے حساب اجر اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے مجھے اور آپ کو. میری بہنوں یہ وہ روزہ ہے جس کی جزا صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ روزہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. میری بہنوں ہر عمل کی جزا اللہ دینے والا ہے، اور یہ روزے کا ہر عمل کا بدلہ دوسرے کاموں کا بدلہ اس کے مطابق ہے. لیکن روزے کا صرف اللہ کیوں دینے والا ہے مجھے بتائیے؟ اسی لیے میری بہنوں کہ آپ جب آپ نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے تو یہ آپ کا کام سب کو دکھتا ہے نا. آپ نماز پڑھے تو سب کو معلوم ہوتا، اور آپ زکوٰۃ دے تو معلوم ہوتا نا، سب کو معلوم ہوتا. لیکن روزہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ روزہ رکھتے تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں رہتا. جب تک آپ منہ کھول کے نہیں بولتے میں روزے دار ہوں تو جب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ روزے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میری بہنوں، یاد رکھنا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ نے کہا میری بہنوں کہ اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. ایک بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، شدید گرمی کی حالت ہے، سخت گرمی کے دن ہے، ایسی حالت میں وہ بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج میں جوس موجود ہے اور بہت خوبصورت ڈشز موجود ہے. اس کے باوجود وہ نہیں کھاتا، اس کے باوجود وہ نہیں پیتا. چاہے تو جا کے اسٹور روم میں جا کے کچن روم میں جا کے چھپ کر کھا سکتا ہے، چھپ کر پی سکتا ہے. اس کے باوجود وہ نہیں پی سکتا، نہیں کھا سکتا. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کی ٹریننگ کے لیے، یہ روزے کی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو مجھے اور آپ کو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 30 دن کی ٹریننگ اگلے آنے والے 11 مہینوں کی ٹریننگ آپ کو دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لعلکم تتقون جو ہے میری بہنوں یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا مقصد کیا بتا رہا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تقوی کی تربیت کے لیے، تقوی کی ٹریننگ کے لیے آپ کو روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے. تو میری بہنوں یہ چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بہت ساری فضیلتیں نہیں رکھ سکی، لیکن یاد رکھنا میری بہنوں رمضان کی فضیلتیں بہت ہے. یہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کے 30 دن ایام معدودات گنے چنے دن ہے، 30 دن ہے. اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منوا لو، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا رمضان آپ کو دے گا یا نہیں. میری بہنوں اس رمضان خوب اللہ سے دعائیں کرو، خوب اللہ سے مانگو کہ اے اللہ، صحابہ دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے. خوب دعائیں کرو اللہ سے، اور اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو میری بہن. آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے میری بہنوں. آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک رات جہنم سے آزاد کرنے والی رات ہے.
اپنی راتوں کی حفاظت کرو، بیکار کاموں سے، لغو فحش کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھو میری بہن۔ اس مہینے کی قیمتی ہونے کا اتنا یہ ہے میری بہنوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو فضیلتیں رکھی، یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے میری بہنوں، اتنا فضیلت والا مہینہ ہے میری بہنوں کہ اس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، اور صحابہ کرام دعا کرتے تھے اس کے رمضان کے آنے سے پہلے میری بہنوں۔ تو ہم اس کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر لے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کر لے، اور اپنے رب کو منوا لے کہ آپ تیار ہیں رمضان کی تیاری کے لیے؟ کتنے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا۔ سب تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاریاں کر رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔